بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویلکم ٹو اوورسیز ویو ود راحت راؤ. آج ہمارے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت موجود ہیں, عبدالقیوم غیر صاحب, جو کہ پاکستان میں ڈائریکٹر رہے ہیں اسٹیٹ بینک میں. تو ان کا تعارف بڑا لمبا چوڑا ہے, تو خود ہی کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی. تھینک یو ویری مچ راؤ صاحب فار ہیونگ می. میں بیسیکلی اکانومسٹ ہوں اور ماسٹر ڈگری ہے پنجاب یونیورسٹی سے, ایف سی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, اور ایک ماسٹر ڈگری ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ولیم کالج یو ایس اے سے ہے. یہاں کینیڈا میں آ کے کچھ فردر ایجوکیشن کی ہے اور کچھ پروفیشنل ایجوکیشن بھی کی. 20 ایئرس تک میں نے اسٹیٹ بینک میں کام کیا ایز اکانومسٹ ڈفرینٹ پوزیشنس پہ. جب میں پری میچور ریٹائرمنٹ لی 2007 دسمبر میں, تو میں تقریباً 20 سال سے زیادہ کام کر چکا تھا. آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں کچھ؟ جی ہاں, ایک تو انسٹیٹیوٹ آف بینکرس کی ٹیکسٹ بک ہے اکنامکس کی, بینکنگ ڈپلوما کی, دیٹ از میکرو اکنامکس اینڈ فائنینشیل سسٹم آف پاکستان. اور ایک بک میں نے ٹرانسلیٹ کی تھی ڈاکٹر ایس ایم حسن زمان کی, انڈیکسیشن آف فائنینشیل ایسیٹس از شریع آسپیکٹ, اور وہ پبلش کی تھی IIT ورجینیا کے اسلام آباد آفس نے. تو آج کل 2 کالجوں میں پڑھاتے ہیں؟ جی, ایک کالج کو تو میں مینیج کر رہا ہوں, ویسٹرن کالج ہے نیو ویسٹ منسٹر میں, اس کا اکیڈمک ڈائریکٹر ہوں. اور دوسرا شام کو پھر چونکہ پڑھانا شغل ہے, اور دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ انٹرسٹ فار می ان لرننگ ایز ویل. تو میں پھر کینیڈین کالج ہے ڈاؤن ٹاؤن میں, وہاں پہ ایز بزنس انسٹرکٹر میں پڑھاتا ہوں, بزنس مینجمنٹ کورسز. اور اس کے علاوہ پھر باقی جو اسلامک فائنانس سے ریلیٹڈ یہاں الحمدللہ کمیونٹی میں کافی کچھ کام کیا ہے. الیکٹڈ ڈائریکٹر ہوں اور سیکرٹری ہوں بورڈ کا انٹرسٹ فری ہاؤسنگ کوآپریٹو کا. 2000 نومبر 2008 سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں, اور الحمدللہ ہم اب تک 80 سے زیادہ گھر خرید چکے ہیں کینیڈا میں, جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, اور وہ ماڈل بڑا سکسیزفل ہے. ہمارے 500 سے زیادہ ممبرس ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں گے اپنا اسلامی بینکنگ, کیونکہ آپ اس وقت پاکستان میں تھے جب وہ اسلامی بینکنگ شروع ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اور جو اسلامی بینکنگ, اس میں کتنا کچھ فرق ہے, کتنی شریعہ کے قریب ترین ہے, اور کیا اس کو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب پاکستان میں کوئی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں یا بینک میں, تو وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یعنی کہ اسلامی بینکنگ کی طرف ان کا کافی رجحان ہے. جی, اس میں میں 2 طریقوں سے اس کو بیان کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی کیا ڈفرینس ہے دونوں میں, کنونشنل بینکنگ میں اور اسلامک بینکنگ میں یا اسلامک فائنینس میں. دوسرے یہ کہ پریکٹیکلی پاکستان میں کیا سچویشن ہے. تھیوریٹیکلی تو دونوں کا فرق یہ ہے کہ کنونشنل بینکنگ فائنینس کرتی ہے اور فائنینسنگ کے اوپر انٹرسٹ چارج کرتی ہے. اس کو آپ جو بھی نام دے لیں, کوئی سروس چارجز ڈفرینٹ پروڈکٹ کے حوالے سے, کبھی اس کو سروس چارجز کہہ لیتے ہیں یا اس کو انٹرسٹ کہہ لیتے ہیں. دیٹس ٹرمینالوجیز وی یوز ان دا کنونشنل بینکنگ پروڈکٹ کے حوالے سے. جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں ماڈل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں ریلیشن شپ دونوں کا, بورور کا اور لینڈر کا, وہ ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کنونشنل بینکنگ میں ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک بندہ قرض دیتا ہے, دوسرا قرض لیتا ہے, اور جو قرض لینے والا ہے اس کے اوپر وہ کچھ اضافی رقم ادا کرتا ہے, جو قرض دینے والا ہے اس کو, وہ انٹرسٹ کی فارم میں ہو یا وہ سروس چارجز کی فارم میں ہو. تو لیکن جو اسلامک فائنانس یا اسلامک بینکنگ ہے اس میں دونوں کا ریلیشن شپ لینڈر اور بورور کا نہیں ہوتا. یہ دونوں کی پارٹنرشپ, یہ پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ طرح کی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایکوٹی بیس یا وہ ایک ریئل ٹرانزیکشن کی فارم میں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ الاؤ ہوتی ہے. اور جو جسٹ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے, فائنینس کے اوپر اضافہ لینا, وہ اسلامک بینکنگ میں الاؤ نہیں ہے. اسلامک بینکنگ میں یہ ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں, آپ اس کے نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں, جو انکم ہے اس کے. تو
دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے. اور یہ مینیج جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ سے ہوتا ہے کہ دونوں کا کانٹریکٹ کیا ہے, جو لیگل کانٹریکٹ ہے. لیگل اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے دونوں کا, ریگولیٹری اسٹرکچر ہے ڈفرینٹ ہے دونوں کا. تو لیکن جو رزلٹ ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے. جو جنرلی لوگوں کا آبجیکشن ہوتا ہے کہ جی ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں, ایک ہی. تو پھر اس میں یعنی کہ لوگ جو اسلامی بینکنگ سمجھ کے یا ان کا بلیو کر کے جاتے ہیں, کیا وہ واقعی ہی اس میں ان کو کچھ یعنی کہ یا ان کا اپنا فرض پورا ہو جاتا ہے, آگے وہ اس کو صحیح اس کا ہو یعنی کہ اس کی روح شامل ہے یا نہیں ہے, لیکن لوگوں کی کیا ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم نے تو اسلامی بینکنگ کا نام دیکھ کے چلے گئے ہیں. اور اس طرح جیسے ایک میرا تو ذاتی ایکسپیرینس یہ ہوا کہ میں گیا ہوں پاکستان, تو میں نے اپنے سارے اکاؤنٹ کلوز کر کے میزان بینک میں نے کہا یہ میرا اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ. وہاں پر جو مینیجر تھے مولانا اکرم صاحب تھے اور عبدالقیوم صاحب نے, وہاں بھی ایک عبدالقیوم دوست ہیں اور عتیق الرحمان, اس طرح کافی شیخ عرفان. تو ان لوگوں نے بڑا مجھے ڈفرینٹ فیل ہوا وہاں جا کے کہ ان لوگوں کا ان کا یعنی کہ جو سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہے دوسرے بینکوں سے. تو میں نے اس لیے یہ سوچ اس پہ مزید یعنی کہ میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیونکہ ایکسپیرینس بہت ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے کہ جو یہ بینک جو ہے وہاں پر کر رہے ہیں تو لوگوں کو زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, یہ کیا اس کا یعنی کہ تاکہ یہ چیز بڑھے, وہ یعنی یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہونا چاہیے. کیونکہ لوگ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے نا بینک نہیں اکاؤنٹر سے اسی لیے کہ جی یہ ہم جائیں گے بینک کے اندر داخل ہوں گے تو ہمیں گناہ مل جائے گا, یہ حرام ہے اور یہ ہے, اور وہاں کا کہ ہم بینک کی جاب نہیں کرنی. تو اگر آپ کو اسلامی بینکنگ ملتی ہے اور جس طرح میزان بینک ہے وہ تو ان کا ایک ہی یہ ہے صرف اسلامی بینکنگ ہے, تو اگر اس میں آپ بندہ کوئی جیسے بہت سے لوگ ہیں اگر یہ لوگوں کو آگاہی کی جائے کہ نہیں یہ ڈفرینٹ ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں بہت سے لوگ بینکنگ میں نہیں آ رہے, یعنی کہ بینک میں پیسہ نہیں رکھتے, اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور وہ یعنی کہ اس سے استفادہ نہیں کر رہے. جس طرح بینک والوں کی بہت سی سہولتیں ہیں, انٹرنیٹ بینکنگ ان کی فری ہے, اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو وہ اور پھر سیفٹی بھی ہے. تو وہ اب جب لوگوں کو پتہ لگے کہ یار نہیں اگر ہم اس بینک میں جائیں گے نا تو ہم اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے, تو اس سے پھر یہ ہے کہ اگر جب لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے اور لوگوں کو کوئی بتا نہیں رہا کہ یار نہیں, کیونکہ جس سے بات کی جاتی نا اسپیشلی اگر کسی دوسرے بینک والے سے کہ یار وہ اسلامی بینک ہے, کہتا نہیں یہ بس ایسے نام ہی لکھا ہوا ہے, اندر وہ اس طرح سے سسٹم ہے. تو چلو کچھ تو لوگوں کو آپ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس میں, اور یہاں بھی آپ اسی سے انوالو ہیں اور وہاں پر پالیسی میکر اس میں تھے اسٹیٹ بینک میں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کیسے ان کو مانیٹر کرتا ہے یا کیا ان کی مانیٹری سسٹم ہے کہ یہ واقعی یہ کمپلائنس یہ کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی حد تک تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ اسٹیٹ بینک کا کیا یعنی کہ رول اینڈ ریگولیشن ہے. جی اس میں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں جیسے اپنے میزان بینک کی بات کی, تو صرف میزان بینک نہیں ہے جو اسلامک فائنینس کے ریگولیٹری فریم ورک میں کام کر رہا ہے. ٹوٹل جو فل فلیج اسلامک بینک ہے وہ 6 بینک ہیں. البرکہ ہے, اسلامی بینک اسلامی ہے, اور 3 اور ہیں. ٹوٹل 6 ہیں جو فل فلیج کام کر رہے ہیں, اور 18 کمرشل بینک ہیں جن کی اسلامک بینکنگ کی چھوٹی برانچز ہیں تھوڑی. لیکن جہاں تک آپ یہ 6 فل فلیج بینک ہیں, میں نے بتایا میزان ایک ہے ان میں سے, اور ان کے اس وقت تقریباً ٹوٹل ایسٹ میرا خیال ہے کوئی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا اراؤنڈ 700 بلین روپی کے قریب ہے, اور اس میں کوئی 500 کچھ بلین میزان کے. تو یہ ہے کہ بڑا بینک ضرور ہے لیکن اونلی بینک نہیں ہے. ہاں اچھا, جو اسٹرکچر ہے, جو لیگل فریم ورک ہے یا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ سب کا ایک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر میزان شریعہ کمپلائنٹ ہے تو دوسرے بھی اتنے ہی شریعہ کمپلائنٹ ہیں. میزان میں اور دوسروں میں فرق نہیں ہے. جو فرق چیز ہے جو آپ نے محسوس کیا وہ ہے کسٹمر سروس. تو کسٹمر سروس میں اوبویسلی فرق ہو سکتا ہے. کسٹمر سروس ایک ڈفرینٹ چیز ہے, کسی چیز کا شریعہ کمپلائنٹ ہونا ایک مختلف چیز ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ حلال چکن لینے کسی اسٹور اے پہ چلے جائیں یا بی پہ چلے جائیں, چکن تو حلال ہے, کسٹمر سروس دونوں کی فرق ہو. تو یہ جو اسٹیٹ بینک کے جو رولز ہیں ان کو یہ مانیٹر بڑی سختی سے کیا جاتا ہے یا کیا اس کا کیا؟ جی ہاں, جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ اوبویسلی اسٹیٹ بینک سے دیا گیا ہے. ایک تو ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ
किसी भी मुल्क में कोई भी कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। कोई अपनी मर्जी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं दे सकता, उसको उस फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा जो सेंट्रल बैंक देगा। तो इसी तरह पाकिस्तान में है, जो इस्लामिक बैंकिंग है उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेट बैंक का डिज़ाइन करता है और स्टेट बैंक का इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वो किसी फ़र्द का नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन का है। जो लीगल फ्रेमवर्क है वो स्टेट से आता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो स्टेट बैंक का है। और जितने बैंक ये काम कर रहे हैं वो स्टेट बैंक के रेगुलेशन में काम कर रहे हैं और वो इक्वली काम कर रहे हैं, कोई वायलेट नहीं कर सकता। और उसकी वायलेशन के लिए बाकायदा स्टेट बैंक में डिपार्टमेंट कायम है जो उनके ऑडिट करते हैं, जो उनकी इंस्पेक्शन करते हैं। और तो इसका मतलब ये राय है जो लोगों में कायम है कि जी सारे बैंक एक जैसे, फिर तो वो ठीक ना हो, वो तो राय नहीं, फिर सारे वॉइस राय बैंक जैसे नहीं होते। जैसे मैंने पहले कहा कि जो फ़र्क है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट आप सिंपली बोरोइंग का साइन करते हैं, दूसरा आप कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टनरशिप का साइन करते हैं, मुशारका का करते हैं या मुदारबा का करते हैं या मुराबहा का करते हैं। मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। बेसिकली वो आपको पैसे देने की बजाय जैसे कोई फैक्ट्री मशीन लेके देते हैं बजाय, यानी उसमें पार्टनरशिप है। उसमें ये होता है कि डिफरेंट मॉडल हैं, जैसे हमारे जनरल बिजनेस के डिफरेंट मॉडल हैं कि या पार्टनरशिप कर लें, या एक बंदा कहता है चलिए मैं पैसे लगा देता हूँ और तुम साथ बिजनेस करो। वो स्लीपिंग पार्टनर है, एक एक्टिव पार्टनर है। इसी तरह इस्लामिक फाइनेंस में भी मुख्तलिफ शक्लें हैं। सिर्फ एक शक्ल मना है जो सूद वाली है, बाकी तो सारी शक्लें अवेलेबल हैं। और ऐसे ही यहाँ कनाडा में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसी तरह हम काम कर रहे हैं। ये है कि सिर्फ एक सूद वाला एलिमेंट जो है वो मना है, बाकी जितनी है वो अवेलेबल है। उसमें मुशारका है, मुराबा है, मुदारबा है, सलम है और बहुत सारी हैं। तो उसमें नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन में कोई फ़र्क नहीं है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में फ़र्क नहीं है, और कोई बैंक अपनी मर्जी से नहीं कोई भी कुछ भी कर सकता। वो स्टेट बैंक से उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और स्टेट बैंक किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देता। तो अगर एक किसी बैंक को अलाउ करेगा कोई चीज़ तो वो सबको करेगा। तो आपके ख्याल में ये अभी बढ़ रहा है, वहाँ पर ग्रो हो रहा है, या जब से आपने ये शुरू जी दूसरा आपने तो स्टार्ट में आप... जी मैं अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए वहाँ से आए हुए, और अब चूँकि इस सोसाइटी में कह लें कि ये कि जहाँ हैं वहाँ ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वहाँ की निस्बत। तो दूसरी बात आपने जो की है कि कितना शरिया कंप्लाइंट है, इसमें मुख्तलिफ राय है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप अगर कहें कि कंसेंसस है कि जी ये डिज़ाइन करदा मॉडल 100% शरिया कंप्लाइंट है, 100% तो इस स्टेज पे तो नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिन पे लोगों को इतराज़ हैं, और वो इतराज़ बड़े कह लें कि बुनियादी किस्म के और इल्मी किस्म के इतराज़ हैं, कोई ऐसे ही इतराज़ नहीं है। क्या वो ख़त्म किए जा सकते हैं? विद द पैसेज ऑफ टाइम, यस, विद द पैसेज ऑफ टाइम किए जा सकते हैं, क्योंकि जब आप टोटली एक पूरे निज़ाम को चेंज करते हैं तो वो टाइम लगता है। छोटी सी बात हाँ, वो छोटी सी बात नहीं कि आपने एक निज़ाम को तोड़ना है, दूसरा निज़ाम लाना है। तो किया ये था कि जब जो शरिया बेंच का जो फैसला आया था 1999 में, तो उसके बाद फिर किया यही था कि बजाय इसके कि एक जो मौजूदा सिस्टम है उसको टोटली आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, कंट्री चल रहा है उसके ऊपर, और उसको कैसे आप एलिमिनेट कर देंगे ये मुमकिन नहीं है। हाँ ये है कि अब एक प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो बीइंग अ सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ने प्रोसेस स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी टीम थी और उन्होंने काम किया। जो ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बना था, और उसमें प्रोफेशनल लोग थे, टेक्नोक्रेट लोग थे जो डिफरेंट फील्ड के थे। तो एक डिज़ाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, और उसको ऑब्वियसली टाइम लगेगा कन्वेंशनल सिस्टम के बराबर आते हुए, क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम गुज़श्ता 300-400 साल से चल रहा है और उसको सपोर्ट हासिल। लेकिन ये तो है कि कुछ यानी कि करीब तो है ना, यानी कि वो उसमें इतनी अभी ज़ाहिर है शुरू में कोई भी काम आप करते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो ऐसा उसको आप
कोई इवन के कोई प्रोडक्ट कोई भी आती है मार्केट में, कोई गाड़ी भी आती है तो उसमें कोई ना कोई वो नई मॉडल आता है तो उसमें खराबियाँ होती जी, है, बिल्कुल लेकिन होती है। यानी कि लोगों को पूरी उम्मीद तो होना चाहिए कि ये बढ़ेगा आगे और हाँ, इसमें। तो उसमें मैं इस तरह से कहूँगा कि कुछ ना होने से होना बेहतर है, तो कुछ तो है और ऑब्वियसली उसमें जैसे मैंने कहा कि उसमें बहुत सारे उलमा को भी एतराज़ात हैं और जो इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी एतराज़ात हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, क्या आप निज़ाम को अब तोड़ तो नहीं सकते, ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर, क्योंकि स्टेट बैंक का इस्लामिक रिसर्च का 1950 से इस पे काम हो रहा है और वो टूवर्ड्स इस्लामिक सिस्टम कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया काम हो रहा है। नाज़रीन, ये आज हमारा पहला पार्ट था इस प्रोग्राम का। तो जो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इनसे जो अब जो कनाडा में जो अपॉर्चुनिटियाँ हैं इस्लामी बैंकिंग की, उस पर नेक्स्ट वीक जो है ना हम उनसे आप वो प्रोग्राम देख सकेंगे। तो आज तक के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।